اہل سنت پر بہتان ہے۔ رب ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ خیر آئیے یہ دیکھیے حضرت حسنین کریمین ہیں، حضرات حسنین کریمین ہیں، امام حسین امام حسن بیمار ہیں، فاطمہ پریشان، علی پریشان، آپ کی کنیز حضرت فضہ فاطمہ کی کنیز پریشان۔ تینوں نے نظر مان لی کہ مولا میرے دونوں بیٹے کو یعنی حسنین کریمین کو بیماری سے شفا مل گئی تو 3 روزہ رکھیں گے ہم سب۔ چنانچہ جب یہ نظر مان لی تو شفا مل گئی، روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ روزہ رکھ رہے ہیں، ایک دن روزہ رکھا تینوں نے۔ حضرت علی 3 سا دکان سے لا کر کے اپنے گھر میں افطاری کے لیے کھانا کھانے کے لیے دے رکھا تھا کہ ایک دن 3 دن کر کے ایک کلو ایک سا بنانا۔ چنانچہ حضرت فاطمہ نے افطاری کا سامان کیا، ایک سا۔ حضرت فاطمہ تو زہرا نے پورا سجا دیا، بیٹھے تینوں مل کر کے روزہ رکھنے کے لیے۔ جیسے ہی یہ تینوں روزہ افطاری کرنے والے تھے کہ اچانک کوئی مسکین آ گیا، دستک دیتا ہے، پوچھتے ہیں کون؟ مسکین، بھوک سے لہو لہان ہوں، پریشان ہوں۔ تینوں نے بیک زبان کہا دے دیا جائے، صرف پانی پر آپ تینوں نے افطاری کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا دن ایسے ہی گزر گیا، دوسرے دن بھی آئے، افطاری کا وقت ہوتا ہے، 1 سا بنایا گیا ہے۔ دوسرے دن آئے کون؟ یتیم آئے، بھوک سے لہو لہان، تینوں نے کہا دے دیا جائے۔ پھر جا کر کے ویسے ہی افطاری کر لیے۔ تیسرا دن ہوا، تیسرے دن بھی ایسے ہی یہ تینوں افطاری کرنے ہی والے تھے کہ اسیر آ گئے۔ اسیر کو تینوں سا ایسے ہی دے دیا اور تینوں دن تک ایسے ہی روزہ افطاری کر لیے۔ قرآن کی آیت کریمہ سنو، طبیعت خوش کرو، سورہ دہر۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ یہ تینوں نظر کو پورا کرتے ہیں، نظر شرعی کو پورا کرتے ہیں، سبحان اللہ، ڈرتے ہوئے اس دن کے لیے جس کی ہولناکی بہت ہے۔ اور آگے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور یہ تینوں باوجود کہ بھوکے ہیں، افطاری کی انہیں خود ضرورت ہے، 3 ہی سا گھر میں ہے، ایک سا بنانے کا آرڈر ہے، بنا کر کے بیٹھے ہیں، ضرورت ہے ان تینوں کو خود بھی، مگر یطعمون الطعام، یہ تینوں خود کھلا رہے ہیں، کس کے لیے؟ علی حبہ، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ کس کو؟ ایک دن مسکین کو، مسکینا و یتیما، دوسرے دن یتیم کو، واسیرا، تیسرے دن اسیر کو۔ اب تینوں سے جزا اور شکر کا ایک وہمی پہلو تھا کہ ہو سکتا ہے یہ شکریہ کے طور پر کچھ کہہ دے یا بدلہ کے طور پر کچھ دے دے۔ اس سے پہلے یہ تینوں حضرات نے اپنی زبان سے کہا، رب نے اتنا پسند فرمایا ان تینوں کے جملے کو کہ قرآن میں جگہ دے دی۔ فرماتا ہے رب العالمین، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ سبحان اللہ۔ کہ لوگوں سنو، اے یتیم، اے مسکین، اے اسیر، ہم نے تم تینوں کو جو کھلائے ہیں، ہم تینوں نے تم تینوں کو جو کھلائے ہیں، اس میں صرف اور صرف رضائے الہی نیت میں ہے، خدا کی خوشنودی کے لیے کھلائے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ کی امید کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک بات ایک عوامی اور معاشرتی اعتبار سے بتا دوں، آج روزہ رکھتے ہو آپ، سبحان اللہ، عاشورہ کے دن اور عاشورہ سے ایک دن پہلے 9 کا روزہ، 9-10 کا روزہ رکھتے ہو، کیا بات ہے۔ سوچنے پہ میں مجبور ہو گیا کہ آخر نفلی روزہ اور دنوں میں بھی تو رکھا جا سکتا تھا، آج ہی کیوں رکھا گیا؟ 9-10 ہی کو کیوں؟ حسن و حسین ہی کی مناسبت سے کیوں؟ شہیدان کربلا کی مناسبت سے کیوں؟ خدا کی قسم بات کھل کر آ گئی دماغ میں کہ سنو، ارے حسن و حسین کی شفا کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے، ان کی صحت یابی کے لیے، ارے ان کو سامنے رکھ کر کے اللہ کی خاطر اس کی رضا کے لیے روزہ رکھنا تو یہ حسنین کے گھر والے کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ علی نے روزہ رکھا حسن کے لیے، حسین کے لیے، فاطمہ نے روزہ رکھا حسن کے لیے، حسین کے لیے، فضہ نے روزہ رکھا حسن کے لیے، حسین کے لیے۔ مطلب کیا ہے؟ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ روزہ غیر اللہ کے لیے ہو رہا ہے، نہیں، روزہ تو اللہ ہی کے لیے ہو رہا ہے،
مگر وجہ بن رہے ہیں حسن، وجہ بن رہے ہیں حسین۔ اگر حسن و حسین بیمار نہ ہوتے تو علی روزہ نہ رکھتے، فاطمہ روزہ نہ رکھتی، فضہ روزہ نہ رکھتی۔ تو سبحان اللہ، اب بات سمجھ میں آ گئی کہ روزہ کے اندر ہماری عبادت کے ساتھ ساتھ خوشنودی فاطمہ بھی پوشیدہ ہے، فاطمہ کی خوشنودی بھی پوشیدہ ہے، علی کی خوشنودی بھی پوشیدہ ہے، اور حضرت فاطمہ کی کنیز فضہ کی خوشنودی بھی پوشیدہ ہے۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ خوش ہو گئی تو میں یقین اور پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ میدان محشر میں جب میدان محشر قائم ہوگا، خدا کی قسم سب لوگ پریشان ہو گئے، سب لوگ پریشان ہو گئے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ خدا کی قسم فاطمہ نبی کے جگر کا ٹکڑا اور نبی علم کے شہر ہے، تو حضرت علی نبی کے شہر کے دروازے ہیں، نبی کے علم کے شہر کے دروازے ہیں۔ تو اگر ان دونوں نے لب ہلا دیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ان دونوں نے اگر ہلا دیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ارے فاطمہ حسین کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکی، حسن کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکی، اور سنو فاطمہ نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے میں سے ایک حصہ ہے، تو فاطمہ کو تکلیف نبی کو تکلیف ہوگی، اور فاطمہ کی خوشی نبی کی خوشی ہوگی۔ اس لیے سنو، اب حسن و حسین کی مناسبت سے، شہیدان کربلا کی مناسبت سے، عاشورہ کی مناسبت سے روزہ رکھتے ہو مومنو رکھو۔ کل بات یہ آ سکتی ہے کہ روزہ تو حسین کی شہادت سے پہلے رکھا جاتا تھا، عاشورہ کی مناسبت سے، ٹھیک ہے عاشورہ کی مناسبت سے روزہ ضرور رکھا جاتا ہے، مگر آج عاشورہ کو خود مناسبت حسین سے ہو گئی ہے۔ عاشورہ کی مناسبت تمہیں کیا معلوم؟ عاشورہ کا روزہ جب ہجرت کر کے مصطفیٰ مکہ سے مدینہ گئے تو یہودی ایک روزہ رکھتے تھے، غور کیجیے، نبی پاک نے رکھا اور کہا آئندہ سال اگر ہم رہے ظاہری طور پر تو دوسرا 2 روزہ یعنی 9 بھی ملا لیں گے، 10 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے۔ بات کیا ہے؟ روزہ اگر خالص اللہ کی عبادت ہے تو دوسروں کی مخالفت کی ضرورت کیا ہے؟ مخالفت کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ میں آ جائے، عبادت اللہ کی ہے، مگر اس عبادت میں اگر اللہ کے محبوبوں کی خوشنودی مل جائے تو مقبولیت کی سند مل جاتی ہے۔ تو سنو، روزہ رکھو بے شک، نیت میں وہی ہو کہ نبی نے رکھا اور نبی نے صحابہ کو کہا، اور یہ سنت، یہ نفلی روزہ، یہ سنت مستحبہ، مصطفیٰ کی سنت، یہ نیت میں رکھو ضرور، مگر آج علی کو بھی نگاہ میں رکھو، فاطمہ کو بھی نگاہ میں رکھو، فضہ کو بھی نگاہ میں رکھو کہ حسن و حسین کی مناسبت ہے، اور یہ سب خوش ہو گئے تو میدان محشر میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ خیر، تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ خدا وحدہ لا شریک نے حسن و حسنین کریمین کی تکلیف اور برداشت اور ظاہر طور پر مرض سے متاثر ہونے کی بنیاد پر فاطمہ روزہ رکھے، علی نے روزہ رکھا، اور ان دونوں اور حضرت فضہ، ان تینوں کی روزہ کو رب نے اتنا پسند کیا کہ تعریف کیا کہ سنو یہ تینوں ایسے بندے ہیں کہ اب ہم کہتے ہیں کہ یہ تینوں بدلے تم سے بدلہ لینے کے لیے نہیں، تم سے شکریہ کی امید سے نہیں، رضائے الہی کے لیے، خود رب رضائے الہی کا اعلان کر رہا ہے۔ آج دنیا کہتی ہے ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، مگر ہمارے عمل کو رب نہیں کہتا ہے کہ تم میرے لیے کر رہے ہو۔ مگر علی اور فاطمہ اور فضہ نے حسنین کے مرض سے شفا پانے کے لیے جو روزہ رکھا، رب خود اعلان کر رہا ہے کہ ان تینوں نے میرے لیے رکھا ہے۔ حالانکہ پوری دنیا رب کے لیے عبادت کرتی ہے، مگر کوئی ضروری نہیں ہے کہ رب بھی کہہ دے کہ ہاں تم نے جو عبادت کی ہے وہ میں پسند کر لیا ہوں، قبول کر لیا ہوں۔ گویا حسنین کریمین کے لیے جو روزہ رکھا گیا تھا اس روزے کو رب نے قبول کیا۔ سورہ دہر میں یہ آیت کریمہ آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ آئیے اور دیکھیے آیت کریمہ، اللہ سبحانہ ارشاد فرماتا ہے، کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کی آیت کریمہ خالص ہوں تاکہ آٹومیٹک یزیدی ذہن کا ڈاٹس ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ ایک اور آیت کریمہ سورہ شورى کی آیت کریمہ غور کیجیے، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوشخبری دے رہا ہے، ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے بندوں کو خوشخبری دے رہا ہے۔ کس چیز کی خوشخبری؟
کہ سنو زبان فائز ترجمان نبی سے میں ایسی بات بلوانا چاہ رہا ہوں کہ تنگ ہو جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے کہ کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے۔ رب کہہ رہا ہے ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے سے خوشخبری دینا چاہتا ہے۔ کس چیز کی خوشخبری؟ نبی کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اے حبیب آپ اپنی امت سے، اپنے ایمان والے اور عمل صالح سے اور ان تمام سے سامنے والوں سے کہہ دیجئے کیا کہ میرے صدقے میں ایمان ملا، میرے صدقے میں اسلام ملا، میرے صدقے میں قرآن ملا، میرے صدقے میں ساری چیزیں ملی، نعمتیں ملے، انعام ملا، اکرام ملا، احسان ملا، یہاں تک کہ جان ملی۔